السلام علیکم ایوری ون۔ تو عید قربان کو قربانی کرنا سنت ہے، اور جو شخص قدرت رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ واجب ہے، یعنی جو حیثیت رکھتا ہے اتنی تو اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ اور قربانی 11ویں اور 12ویں تاریخ کو بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص حج میں ہے تو وہ 13ویں تاریخ کو بھی قربانی کر سکتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ام سلمہ ام المومنین جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں اور کہا کہ میرے پاس قربانی کے جانور کی قیمت نہیں ہے، کیا میں قرض لے کر قربانی کر سکتی ہوں؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں قرض لے کر قربانی کر سکتی ہو، یقیناً وہ قرض ادا بھی ہو جائے گا۔ تو قربانی کے لیے اونٹ یا گائے یا بھیڑ یا بکرا ہونا چاہیے۔ سنت ہے کہ اگر اونٹ یا گائے ہو تو مادہ، اور اگر بھیڑ یا بکری ہو تو نر ہو تو بہتر ہے۔ اور ذی الحجہ کی پہلی تاریخ میں جانور کو خرید لیں، لیکن پلا ہوا گھر کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ جو گھر میں پلا ہو اس کی قربانی کرنا مکروہ ہے، اور اونٹ 5 سال یا زیادہ کا ہو، اور گائے یا بکری دوسرے برس میں ہو، بلکہ اگر پورے 2 سال کی ہو تو بہتر ہے، اور بھیڑ 6 مہینے کی کافی ہے، اور اگر 7 مہینے کی ہو گئی ہو تو ابھی بہتر ہے۔ اور جانور کے اعضاء میں کسی قسم کا بھی عیب نہیں ہونا چاہیے، نہ نقص ہونا چاہیے، نہ اندھا ہو، کانا اور لنگڑا، سینگ ٹوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے، کان کٹا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بہت دبلا پتلا جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ضعیف، بوڑھا اور بیمار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جس کی آپ قربانی کر رہے ہیں وہ بالکل تندرست، صحت مند، صحیح بکرا یا جو بھی جانور ہو وہ بالکل صحت مند، تندرست اور صحیح ہو، اور خصی بھی نہ ہو۔ اگر بغیر خصی کا جانور ممکن نہ ہو تو جائز ہے، اور سنت ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر نہ کر سکیں تو قصاب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں، اور شرائع ذبح کے مطابق ذبح کرنا چاہیے، اور سنت ہے کہ بوقت ذبح دعا پڑھنی چاہیے ذبح کرنے کی۔ پر ذبح کرے اور کہے کہ اللہم تقبل منی، اور اگر اس کے ساتھ مل کر کئی آدمیوں نے قربانی کی ہے تو کہے اللہم تقبل منا، اور کسی دوسرے ایک شخص کی طرف سے ہے قربانی تو کہے اللہم تقبل منہ، اور اگر کئی شخص مل کر رہے ہیں قربانی تو کہے اللہم تقبل منہ، بہتر ہے اس طرح سے کہنا۔ ان لوگوں کا نام لیا جائے جن کی طرف سے قربانی ہے، ان کا نام بھی لینا ضروری ہے، جن کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے ان کا نام لینا بھی سنت ہے۔ قربانی کی کھال اور کلا اور پائے وغیرہ جو ہیں وہ مستحق کو دینے چاہیے، اور ان چیزوں کو قصاب کی اجرت میں لگا دینا چاہیے۔ کھال یا اس کی قیمت کو تصدق نہ کرنا عمل صحیح نہیں ہے، اور اگر قصاب مومن اور پریشان حال ہو تو بطور تصدق اسے دے دینا چاہیے۔ گوشت کا ایک حصہ فقر اور جو غریب ہیں ان اور مساکین میں تقسیم کریں، اور ایک حصہ ہمسایوں کو دیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے اور اپنے عیال کے تصرف میں لائیں، اور نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی کے گوشت سے افطار کرنا چاہیے۔ اگر ایک جانور اپنے لیے اور ایک اپنے اہل و عیال کے لیے قربانی کریں تو بھی بہت بہتر ہے، بلکہ اگر اپنے ماں باپ اور اولاد اور دوسرے عزیزوں کی طرف سے جو مر گئے ہوں قربانیاں کریں تو بھی بہت اچھا ہے، اور اگر صرف ایک ہی قربانی اپنے اور اپنے عیال کی طرف سے کریں تو بھی کافی ہے۔ بلکہ اگر ایک شخص قربانی پر قادر نہ ہو تو 7 آدمی بلکہ 70 آدمیوں تک ایک قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ جیسے ایک بکرا لیا اس میں 70 آدمی اپنا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آگے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔